ارے غور کریں، نماز جنازہ میں میت زمین سے 2 فٹ اوپر پڑی ہے، مجھے وہاں پہ سجدہ کرنے سے رب نے منع کر دیا ہے، وہی میت جنازے کے بعد قبر میں جا کے زمین کے 5 فٹ نیچے چلی جائے تو مجھے سجدے کی گنجائش کہاں سے مل جاتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے۔ لوگوں، ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے رزق کے لیے بھی، ہمیں اولادیں دینے کے لیے بھی، بیماریوں سے شفا دینے کے لیے بھی۔ میں دور نہیں جاتا، صحابی رسول کو دیکھا اللہ کے رسول نے، اس بات کو سمجھیے، پوری گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی کے صحابی ہیں عمران بن حسین سعاد کے ساتھ، کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کو دیکھا اللہ کے نبی نے کہ اس کے ہاتھ میں لوہے کا کڑا پہنا ہوا ہے۔ آپ کی گلی بازاروں میں بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے، ان کا قصور نہیں ہے، ہاں ان کا قصور اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے تحقیق نہیں کی، ان کو جس نے اس کام پہ لگایا ہے جرمدار وہ ہیں، اور اس سے بڑھ کے یہ بھی جرمدار ہیں کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے۔ سنیے گا، عمران بن حسین کہتے ہیں نبی نے اس نوجوان کے ہاتھ میں لوہے کا کڑا دیکھا، اس کو اپنے پاس بلایا، ارے یہ نوجوان یہ کڑا کس نیت سے پہنا ہے، کیوں پہنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، میرے بازو میں درد رہتا ہے، جسم کی بیماریوں سے بچنے کے لیے میں نے اس کڑے کو شفا کے لیے پہنا ہے، شفا کی نیت سے پہنا ہے، یہ پہنے رکھتا ہوں تو مجھے شفا ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی سن لے، اگر اس کڑے کو پہنے ہوئے لو علمتا وکلتا الیہا، اے نوجوان سن لے مجھ محمد کی بات، تیرا اس لوہے کے کڑے پہ یقین ہے، جس نے ماں کی پیٹ کی کال کوٹھڑی سے تجھے کھلانے پلانے کی کسر نہیں چھوڑی، تیری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا، تجھے بیماریوں سے بچاتا رہا، بن مانگے آنکھیں دے دی، کان دے دیے، ہاتھ دے دیے، پاؤں دے دیے، اے میرے صحابی اگر اس کڑے کو پہنے ہوئے تجھے موت آ گئی، تیری موت اسلام والی موت نہیں ہوگی۔ اس کڑے کو پہنے ہوئے تجھے موت آ گئی اس نیت پہ کہ اس کڑے کی وجہ سے مجھے شفا ملتی ہے، اس کڑے کی وجہ سے میرے جسم میں درد نہیں ہوتی، تیری موت اگر اس کڑے کو پہنے ہوئے آ گئی، تیرا مجھ محمد سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنی امیدیں اپنے رب پہ رکھیں، اولاد تب ہوگی جب اللہ نے دینی ہے۔ یہاں جھک جاتا ہے، وہاں جھک جاتا ہے، وہاں جا کے جھک جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، یہ تویز وہاں سے لیا تھا، اللہ نے بیٹا دے دیا، ارے کیا ہو گیا ہے؟ کبھی سورہ شورا کو نہیں پڑھا؟ 25واں پارہ اٹھائیں، کبھی سورہ شورا کو نہیں پڑھا؟ پڑھ کے دیکھیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق من یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ لوگوں، زمین و آسمان کی بادشاہی تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں ملا کے دے دے، اور جس کو چاہے بانج کر دے، کچھ بھی نہ دے۔ یہ ساری کاریگری، ساری حکمتیں تیرے رب کے پاس ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے اور اپنا ایمان اور عقیدہ یہ رکھنا ہے، اے اللہ میری عزت، میری ذلت، میرے نفع، میرے نقصان، میری روزی، میری روٹی، میری زندگی، میری موت اور موت کے بعد آنے والی زندگی کا مالک صرف اور صرف میرا اللہ ہے۔ کبھی نہ گھبرائیں، کبھی نہ ڈریں، یہ نہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟
جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔